بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی آیت کریمہ چاروں کل وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں تمام تر معلومات فراہم کی جائیں گی، لیکن پہلے یہ جان لیجئے اگر آیت الکرسی کو وضو کرنے کے بعد اسے تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 40 درجے بلند کرتا ہے۔ اگر آیت کرسی کو پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے قیامت تک تسبیح کرے، 7 انبیاء کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کی قبر میں 40 شمع داخل کرتے ہیں جس کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے، اس دور سے اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ اس کے بدن سے پیلا پانی نکلتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ امیر المؤمنین نے فرمایا بغیر کسی درہم و دینار کے اس کا علاج ہے، تم آیت الکرسی کو اپنے بدن پر لکھو، آیت الکرسی سے غسل کرو، آیت الکرسی کو پانی پر دم کر کے پیو، آیت الکرسی کو اپنے بدن کے پاس رکھو، انشاءاللہ شفا ملے گا۔ حاجات کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو۔ ٹانگوں میں درد کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے ٹانگوں پر مسح کریں، اس سے چلتے وقت دور ہو جائے گا۔ آنکھوں کی نظر کم نہ ہونے کے لیے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ جس کا پیار سے ہلاک ہونے کا خوف ہو 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ دشمن سے امن و سلامتی کے لیے مٹی پر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دیں، اس کے شر سے سلامتی ہوگی۔ مگر مرحوم کی قبر پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی قبر پر رحمت نازل کرے گا۔ جیل سے جلد رہائی کے لیے 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مریض کی شفا یابی کے لیے 3 دن تک لگاتار 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ سر درد کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے محبت پیدا کرنے کے لیے 41 مرتبہ پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں، پانی پلا دیں۔ لوگوں میں صلح کرنے کے لیے جامع مسجد کے راستے میں مٹی پر آیت الکرسی پڑھیں اور جن لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو ان کے سامنے پھینک دیں۔ کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سورہ الم نشرح اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھیں۔ بچوں کو بلاؤں سے سلامتی کے لیے 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر لکھ کر گلے میں ڈال دیں۔ ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے کے فضائل تو بہت زیادہ ہے اور یہاں پر ہم اس کے چند خاص ذکر پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہر روز صبح شام پڑھنا چور ڈاکو اور آتش زدی سے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد جس کا پڑھنا رزق میں فراوانی کا باعث ہے۔ اگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے وہ چوری اور نقصان سے بچ جائے گا اور اس میں برکت ہوگی۔ ہر روز فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ بچھو کے شر سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اس کو گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اگر اسے لکھ کر دکان میں رکھا جائے اس میں خیر و برکت ہوگی۔ ہر شخص کا سوئے وقت اس کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا خدا اس پر نگاہ رحمت کرے گا، آسمان سے فرشتہ بھیجے گا جو ان کی نگہبانی کرے گا۔ دوسری جگہ وارد ہوا ہے جو آیت الکرسی پڑھے گا وہ شخص کی طرح ہوگا جس نے پیغمبروں کے ساتھ رہ کر جہاد کیا ہو، شہید ہوا ہو، موت کے بعد بلا فاصلہ جنت میں جگہ ملے گی۔ اس کے علاوہ فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، خدا کی طرف سے اعمال نامہ ملتا ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے، خدا اپنے فضل سے اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں اور ہر کلمے میں اللہ عز و جل کی طرف سے 50 برکات ہے۔
آیت الکرسی کا مقام وہ ہے جو ایک پہاڑ میں چوٹی کا ہوتا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والے کی دنیا کی 1000 مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، جس میں کم از کم قربت اور آخرت میں عذاب الہی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو کہنے لگے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہتر علم ہے۔ یہ سوال کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا، پھر فرمانے لگے وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے اے منذر، علم میں مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوگی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے، میں وہیں بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ تو میں نے نہیں، میں جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی، پھر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کی شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جی ہاں۔ میں نے کہا نماز کا کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے کہ میں نے کہا کہ روزے کے بارے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ؟ تو کہنے لگے اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا نبی کون تھا؟ کہنے لگے حضرت آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کیا وہ نبی تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نبی مکرم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جمع غفیر تھا، ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو نازل کیا گیا اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک شخص نکلا اور ایک جن سے ملا، اسے کہنے لگا کیا تم میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرے گا؟ اگر تو نے مجھے پچھاڑ دیا میں تجھے ایک ایسی آیت سکھاؤں گا جو تو نے یہ آیت گھر میں داخل ہو کر پڑھے گا تو شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا۔ ان لوگوں نے مقابلہ کیا تو انسان نے اسے پچھاڑ دیا اور انسان اسے کہنے لگا میں تجھے بہت ہی کمزور اور دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، تیرے بازو میں کتے کی طرح ہے، تیرے بازو کتے کی طرح ہے، کیا سب جن اسی طرح ہوتے ہیں یا تو ہی ان میں ایسا ہے؟ اس نے کہا کہ ان میں ہی کمزور عورتوں کا پتلا ہوں۔ اس نے دوبارہ مقابلہ کیا تو انسان نے دوبارہ اسے پچھاڑ دیا۔ جن کہنے لگا تو آیت الکرسی پڑھا کر، اس لیے کہ جو بھی گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے گھر سے شیطان نکل بھاگتا ہے، نکلتے وقت اس کی آواز گدھے کی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں ہے، جو عظمت والی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور بعض اہم صفات کا ذکر ہے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا بھی ذکر ہے، جس کی وجہ سے اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، چلیے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا جائے تاکہ جن حضرات کو آیت الکرسی کا علم نہ ہو وہ بھی قرآن کریم کی اس اہم آیات کو یاد کر لے، اپنے روزمرہ کی زندگی کا معمول بنا لے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ناظرین، اب آئیے اپنے اصل موضوع کی جانب چلتے ہیں۔ کیا بغیر وضو کی آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں یا آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں، چاروں قل پڑھ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ وضو کرنا شرط ہے نماز کے لیے، یعنی جب بھی نماز ادا کرنی ہو تو اس سے پہلے وضو کرنا شرط ہے۔ اب یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے، ایک شخص کا وضو پہلے ہی سے موجود تھا، اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو کیا پھر سے وضو کرے گا؟ تو جان لیجئے اگر وضو کو فاسد کرنے والا کوئی کام یا کوئی چیز اس کے ساتھ رونما نہیں ہوئی اور اسے کامل یقین ہے کہ اس کا وضو قائم ہے اور اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو اس کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ ایک شخص بغیر وضو کے بھی چلتے پھرتے اپنے روزمرہ کے کام کاج کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن پاک کو چھونے، پکڑنے، قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے۔ البتہ اگر آپ کو وہ سورہ زبانی یاد ہے اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو زبانی پڑھنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ لہذا ہر ایک مسنون دعا خواہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہو یا گھر میں داخل ہونے کے لیے ہو، سفر پر جانے کے لیے ہو یا اذان کا جواب دینے کے لیے ہو، بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کے لیے ہو، کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کی بعد کی ہو، وہ آپ بغیر وضو کے جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سی دعائیں قرآن کریم سے لی گئی ہے، جب ان دعاؤں کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں تو قرآن پاک کو بھی بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب زبانی پڑھنا ہو۔ اب یہ بھی جان لیجئے آیا ناپاکی کی حالت میں آیت الکرسی، آیت کریمہ اور چاروں قل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ناظرین، جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں آپ تمام وظائفوں کو پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کلمہ شریف، درود شریف، جو بھی روزمرہ کے وظائف آپ پڑھتے ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً میاں بیوی نے آپس میں صحبت کی، غسل نہیں کیا اور سونے لگے تو سونے سے پہلے چاروں قل ضرور پڑھے۔ اسی طرح اگر عورت حالت حیض میں ہے اور ذکر و اذکار کرنا چاہتی ہے، مثلاً چاروں قل یا درود پاک یا کوئی دیگر وظائف پڑھنا چاہتی ہے تو بغیر کسی تردد اور پر اطمینان کے ساتھ پڑھ سکتی ہے۔ اب یہاں جو مسئلہ قابل ذکر ہے، انتہائی غور سے جان لیجئے اور سن لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت اور مرد قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن قرآن کی کوئی بھی صورت یا سورہ جن کو ذکر و اذکار کے طور پر پڑھتے ہیں یا وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں ان کو زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی کوئی بھی صورت تلاوت کی نیت سے ہرگز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب یہاں ناپاکی کی کچھ اقسام بھی بیان کرتے چلے۔ اگر اب یہاں ناپاکی کی کچھ اقسام بیان کرتے چلے کہ اگر حالت جنابت میں یا حالت حیض و نفاس میں یا خواتین کے کپڑے خراب ہوتے ہیں یا بچوں کے پیشاب یا پاخانہ کر دینے کی وجہ سے ناپاک ہو چکے ہیں، یا مرد حضرات جو باہر کام کے لیے گئے ہیں یا باہر کیچڑ یا گٹر کا پانی وغیرہ ان کے کپڑوں پر لگ جاتا ہے، ان تمام صورتوں میں ناپاکی کی حالت ہے۔ ان تمام حالتوں میں آپ زبان سے ذکر و اذکار، دیگر مسنون دعائیں روزمرہ سے کے معمولات میں پڑھی جاتی ہے، ان کا بے فکر بلا تردد پڑھ سکتے ہیں، ہرگز کوئی کباہت نہیں۔ آپ کو لوگ یہ پوچھیں گے لیکن ناپاکی کی حالت میں
ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، بغیر وضو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ ناظرین، وقت یہ ہے کہ بغیر وضو آپ قرآن کو چھوئے بغیر قرآن کی صورتوں کو تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جبکہ ناپاکی کی حالت میں اگر آپ ذکر و اذکار و وظائف کی نیت سے قرآن کی تلاوت کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلاوت کی نیت سے قرآن کی صورت میں زبانی نہیں پڑھ سکتے۔ آخر میں بتاتے چلے، اگر بغیر وضو کے آیت الکرسی، آیت کریمہ، 4 رکوع اور دیگر صورتیں پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر تلاوت کر بھی سکتے ہیں، آپ کو ان کا اجر ثواب بھی ملے گا، لیکن یہ عمل آپ باوضو ہو کر کریں، اس کی فضیلت اور اس کا درجہ بغیر وضو والے اعمال سے بلند و بالا ہوگا۔ لیکن کوشش کیجیے جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہو تو باوضو ہو کر ہی کریں، کیونکہ باوضو رہنا بذات خود ایک عبادت ہے۔ اس حالت میں جو بھی عبادت کی جائے اس کا اجر ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ قرآن مجید پڑھنے، نماز پڑھنے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دے دی جائے، اللہ حافظ۔